محترم ساتھیوں، امام حسین علیہ السلام کے ستیلے بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک لونڈی سے پیدا ہونے والے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے کربلا کی جنگ میں شرکت کیوں نہ کی تھی، اور جب واقعہ کربلا پیش آیا تو یوم عاشور کے وقت محمد بن حنفیہ کہاں پر موجود تھے؟ محترم ساتھیوں، محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک لونڈی سے پیدا ہونے والے صاحبزادے تھے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا تو ایران کی ایک شہزادی بھی مال غنیمت کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ شہزادی مال غنیمت کے دوران حصے میں ملی تو اس شہزادی کے خاندان والوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ ہم عزت اور مرتبے والے لوگ ہیں، ہماری بیٹی کو عزت اور تکریم کا مقام دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہزادی کو آزاد کر دیا تھا اور بعد میں ان کو اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ محمد بن حنفیہ اسی لونڈی سے پیدا ہونے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن حنفیہ کو ہمیشہ اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ ہی رکھا اور ان کی پرورش بھی ویسے ہی کی جیسے ان کی پرورش کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے قبل اپنے تینوں بیٹوں کو وصیت کی، ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ محمد بن حنفیہ کو اپنا بھائی سمجھنا اور اس کے معاملات میں نرمی سے کام لینا، اور محمد بن حنفیہ کو بھی وصیت کی کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ تعاون اور مدد والا برتاؤ کرنا اور ان کو اپنا بڑا بھائی ماننا۔ اس تمام تناظر کے باوجود محمد بن حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں نظر نہیں آتے۔ کربلا کے میدان میں جہاں خانوادہ رسالت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے بچوں کی جانوں کی پرواہ نہ کی، وہیں پر محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہونے کے باوجود اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے میدان میں شانہ بشانہ کیوں نہ لڑے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ اور محمد بن حنفیہ کے بارے میں یہ بھی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی اور وہ یزید کو ملنے کے لیے اس کے دربار میں بھی گئے تھے، اور جب یہ یزید سے مل کر واپس آئے اور اہل مدینہ نے ان سے یزید کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یزید کو میں نے تو نیک اور پارسا اور متقی پرہیزگار پایا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یزید نے آپ کو دکھانے کے لیے جتنے دن آپ اس کے پاس رہے اس نے نیک اعمال کیے۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ یزید کو آخر مجھ سے کیا غرض تھی؟ اس نے میرے سامنے نیک اعمال کرنے کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ تاکہ آپ اہل مدینہ کو جا کر اس کی اچھائیاں بیان کریں اور اس کو اہل مدینہ کی تائید حاصل ہو سکے۔ کربلا کے میدان میں روانہ ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں محمد بن حنفیہ حاضر ہوئے اور سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ آپ مدینہ منورہ کو اگر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو مکہ مکرمہ کی جانب رخت سفر باندھیے گا تاکہ آپ کو دمشق اور شام کے حالات سے خبر ملتی رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ میں رہیں، آپ مجھے مدینہ منورہ کے حالات سے باخبر رکھیے گا۔ امام طبری اور امام واقدی کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مدینہ میں رہیں اور ان کے ساتھ سفر اختیار نہ کریں۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کے میدان میں محمد بن حنفیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک جنگ نہ ہوئے تھے، اور اس کی دوسری بڑی وجہ جو کہ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ امام حسین علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بھی لڑائی کر چکے تھے۔ اب ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی اور یہ ضعیف اور بیمار تھے۔ بیماری کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو اپنے ساتھ سفر کرنے سے منع کر دیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا جیسے دردناک سانے کے اوپر اختتام پذیر ہوگا، یہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ چنانچہ مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ محمد بن حنفیہ کو کربلا کے میدان میں غیر حاضر ہونے پر تنقید کا یا طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا جائز نہیں،
اور رہی بات یزید کی بیعت کی کرنے کی تو محمد بن حنفیہ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے یزید کی خلافت کو جھٹلایا بھی نہ تھا، جیسا کہ بہت سے دیگر صحابہ کرام اور مسلمانوں نے فتنوں کے ڈر سے یزید کے معاملے پر خاموشی اختیار کر لی تھی اور کچھ نے اس کی بیعت بھی کر لی تھی۔ ایسے ہی محمد بن حنفیہ نے بھی یزید کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا تھا، لیکن واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد یزید کے خلاف قدم نہ اٹھانے پر ان کو تنقید کا نشانہ بنانا جائز ہے، مگر اس وقت وہ ضعیف اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر نے بھی یزید کی بیعت کر لی تھی، اور انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت یزید کے ہاتھ پر کی ہے، اگر یہ خیر ہے تو ہم اس پر راضی ہیں، اور اگر یہ شر ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ جناب محمد بن حنفیہ کی شخصیت روز روشن کی طرح واضح ہے، کیونکہ آپ کی تربیت اس گھرانے میں ہوئی جو دین اسلام کی بنیاد کا منبع ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جہاں سے قرآن کی آیات کو زندگی ملی اور علم، حلم، شجاعت، صبر اور قربانی کا درس دیا گیا۔ اسی خاندان نے ہر لحاظ سے دین اسلام کی مدد کی اور اپنی جانوں کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور خانوادے کو بھی قربان کیا۔ ایسے عظیم خاندان کے ایک تربیت یافتہ پر انگلی اٹھانا اور جہلی داستانوں کے ذریعے ان کی عظمت کو مٹانے کی کوشش کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے، جیسا کہ بہت سے علماء تاریخ نے بھی لکھا ہے کہ بعض افراد بیماری کی حالت میں تھے اور ان میں طاقت نہیں تھی۔ محمد بن حنفیہ نے کئی بار امام حسین سے نہ جانے پر افسوس کا اظہار کیا اور غمگین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے پکی سچی محبت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔